الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح طہارت نماز کی کنجی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی مقام پر پہنچ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا، صحابہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اس کی منظر کشی کسی شاعر نے کیا خوب اپنے اشعار میں کی کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔